ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں. اسی طرح ہم 100 جو ہے وہ جون 2026 کو انشاءاللہ 100 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے. تو یہ تمام ایئر کوالٹی مانیٹرز سے پنجاب کے اندر اور انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل ویب سائٹ کے ساتھ اے آئی کے ساتھ مشین لرننگ کے ساتھ اور پچھلے سالوں کے ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیجیٹل اے آئی بیسڈ فور کاسٹنگ سسٹم موجود ہے جو آپ اپنے ایئر کوالٹی پورٹل کے اوپر خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو ایک دن پہلے ریلیز بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسموگ سیزن، سب سے پہلے تو جتنے ماہرین ماحولیات آج کل بنے ہوئے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ رپورٹ بھی جاری کرتا ہے، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسموگ ہے وہ سیزنل فینومینا ہے. وہ صرف 3 ماہ کے لیے سیزنل فینومینا ہے. جب ایسٹرلی کوریڈور جو ہے، جو ایسٹ ٹو ویسٹ انڈین پنجاب کا ونڈ کوریڈور ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو آج اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے، جب ہوا وہاں سے آتی ہے تو یہ امرتسر، لدھیانہ، جلندھر، ہریانہ، اتر پردیش اور اسی طرح شری گنگا نگر سے ہواؤں کا کوریڈور جو ہے وہ ساؤتھ سینٹرل پنجاب اور لاہور کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ادھر آ کر یہ جو ونڈ ایفیکٹ ہے وہ آتا ہے. اور جب اسموگ ہوتی ہے تو اسموگ کیوں ہوتی ہے؟ اسموگ فوگ اور اسموک ہے. اس بات کو سمجھ لیں اور یہ سمجھنا الٹاؤ. جب ٹھنڈ آتی ہے تو آپ کی زمین کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک لڈ نما آپ کے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے جس کے اندر پرٹیکولر میٹر جو ہوتے ہیں، پلیوٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ مہلک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوپر سے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، نیچے سے بھاری ہوا آتی ہے، تو اوپر سے بھاری ہوتی ہے، نیچے سے جب ہوا ہلکی ہوتی ہے تو وہ ایک لڈ ایٹماسفیئر میں بنا لیتے ہیں جس کو پرٹیکولٹ میٹر کی لڈ کہتے ہیں، جو ایٹماسفیرک پریشر کے ساتھ وہ لڈ بنتی ہے اور آپ کی ویزیبلٹی ایک ہیز کی صورتحال اختیار کرتی ہے اور جس کو اسموگ بولتے ہیں. اور اسموگ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں لاہور کے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کل درجہ حرارت جو اے کیو آئی ہے وہ 160 ہو اور آج اے کیو آئی لوکل پولوٹنٹس کا 380 پہ چلا جائے اور وہ صبح کے وقت مطلب ارلی مارننگ کے وقت وہ زیادہ ہو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، اور دوپہر جب ٹیمپریچر اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جو اوزون لیئر یا سن ریز جسے کہتے ہیں، ہیٹ جسے کہتے ہیں، وہ جب بڑھنے لگتی ہے تو جب اوپر والی ہوا ہیوی ہوتی ہے تو وہ دھکیلتی ہے پرٹیکولٹ میٹر کو اور وہ زمین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں، جو کام آرٹیفیشلی ریمیڈی کے طور پر اسموگ گن کرتی ہے. تو صبح کے وقت جب آج آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین ممالک میں نمبر 1 کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا، اس کی ڈائریکشن جو ہے مشرق سے مغرب ہونا، اور جو شہر میں نے آپ کو بتائے امرتسر، لدھیانہ، جلندھر، ہریانہ، اتر پردیش سے ہوتی ہوئی یہ ہوائیں قصور، فیصل آباد، لاہور اور لاہور کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہاں اس کا آنا، اور جو سری نگر شری گنگا نگر کی جو ہوائیں اس ایسٹرلی کوریڈور ہیں وہ ساہیوال، بہاول نگر اور پیر محل جو ہے ادھر سے یہ جب ہوائیں آتی ہیں، اور پھر جب ہوا کی ایک تو اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا کی سپیڈ ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جس وقت ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بالکل 0 سے 3 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے، اور جب وہ آتی ہے تو اس کی سپیڈ غالباً 3 سے 7 مائلز پر آور جو ہے اس کی سپیڈ پر وہ ہوا ہوتی ہے. تو جب ہوا رکتی ہے ہمارے لوکل جو پولوشن کا لیول ہے، اور وہاں سے جو پولوشن کا لیول ہے، دیوالی کے جس دن دیوالی تھی اس سے ایک رات پہلے بہت ہائر لیول کے اوپر اے کیو آئی گیا، اور اس دن بھی چیلنجنگ صورتحال رہی بیکاز اس موسم میں ایسٹرلی کوریڈور ونڈ ڈائریکشن کھلتی ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ، ہول آف گورنمنٹ، ملٹی سیکٹورل اپروچ. پہلے صرف 3 ماہ میں اسموگ کو مینج کیا جاتا تھا، اسکول بند کر کے، ریسٹورینٹ بند کر کے، لاک ڈاؤن لگا کے، ہیلتھ ایڈوائزریز کر کے. پہلی دفعہ ایک اور خالی اسموگ کو نہیں ہم مینج کر رہے، ہم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں.
ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن زیرو ٹالرنس کی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, اسٹبل برننگ ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو آپ کے برک کلز ہیں, بھٹے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چاہے وہ پائرولسس پلانٹس ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. تو ہم خالی اسموگ کے دوران ہم ایکٹیو نہیں ہوتے, ہم پورا سال جو اسموگ میٹیگیشن ہے, بیجنگ کو, چین کو 2 دہائیاں لگیں 1990 سے 97 اور اس کے بعد 13 سے 23, ان کا جو بیجنگ میں اسموگ کے خلاف اور پولوشن کے خلاف جو جنگ تھی اس کو ایک ڈیکیڈ لگا جو کہ خاتمہ ہوا, اور دوسرا ڈیکیڈ جو تھا انہوں نے پالیسیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج پھر دوبارہ سے حکومت فیل ہو گئی, یہ حکومت نہیں فیل ہوتے, یہ ایز اے سٹیزنز, ایز اے قوم ہم فیل ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, کچھ چیزیں ایٹماسفیرک, ویدر, ہوا کی نمی, ونڈ کی ڈائریکشن, ونڈ کی سپیڈ, اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموک کا سیزن ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں, ان کے ویژن میں, ایگریکلچر لے لیں, اسموک سیزن میں جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اسٹبل برننگ تو دہائیوں سے ہو رہی ہے, تو جو اسٹبل برننگ ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ اسٹبل برننگ ہو رہی ہے, اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے آگے حکومتوں نے بات نہیں کی تھی. پہلی دفعہ 5000 سپر سیڈر اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جس کے اوپر 60% 4 بلین سبسڈی حکومت پنجاب نے دی ہے. 8 لاکھ حکومت پنجاب دیتی ہے اور 5 لاکھ فارمر دیتا ہے, اور 5000 سپر سیڈر, 841 کبوٹا ہارویسٹر اور 91 بیلر جو ہے وہ اس وقت 6 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ان سپر سیڈر, ہارویسٹرز اور بیلرز کی وجہ سے جلایا نہیں گیا. وہ بیلز بنا کر اینیمل فوڈر اور فیول کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور اب ہو رہا ہے, اور ابھی یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا جس طرح جو 64 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ ہارویسٹ ہوتی ہے. 30 لاکھ ایکڑ فصل ہارویسٹ ہو چکی ہے, اور جس میں ابھی تک صرف 700 انوملیز تھیں. لاسٹ ایئر 3600 انوملیز اس وقت تک ہم ڈیل کر چکے تھے جلنے کی. اسی طرح جو اسٹبل برننگ میں ہم نے سپر سیڈر دی ہے جو کہ اگلے 2 سال میں 15 سے 20 ہزار سپر سیڈر مزید کا جو اضافہ ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح جو انڈسٹری ہے, برک کنز ہے, ہم شرط لگا کر بتاتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس کے ارد گرد آپ بھٹے میں سے کالا دھواں دکھائیں. وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا. اور پنجاب پورے میں اکراس پنجاب 11,374 بھٹے جو ہیں وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, ہمارے انٹیگریٹڈ ویب سائٹ اور مانیٹر روم کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے, وہاں فائن ہوتا ہے, بھٹا گرتا ہے, اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, صرف کہا جاتا تھا بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. تو پھر کیا ہے, بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا, وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں, 8000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں, چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں, چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے, اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے, وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے, ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے. اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر, پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر, پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان, فیصل آباد اور راولپنڈی, لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو جرمانہ کرتے ہیں, ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں, اور ان کو ہم بتاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت, تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر,
ہم نے آ کر آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا اور 3 لاکھ سے زیادہ، اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے، اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے، اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹیو ڈسٹ اس وقت 3974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں، اور اس کے باہر ای پی اے سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹیو وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی اور ادروائز آلسو، جو کہ اسموگ کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں، اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ، ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا، لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، LDA، CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، ایگریکلچر ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا سپرنکلنگ، اپنے اقدامات، اپنے چیکس، اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے. اور وہ تمام جو ہیں ایک مانیٹرنگ روم کے اندر ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی، آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے، اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں چاہے وہ پانی کے اندر ہے چاہے وہ ہوا کے اندر ہے ان کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز، بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا، کوئی ریسٹورینٹ بند نہیں ہوا، کوئی اسکول بند نہیں ہوا، کوئی کنسٹرکشن سائٹ یا کنسٹرکشن بند نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماحولیات بہتر کر رہے ہیں، لیکن اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کی قیادت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے بھٹے گرائے تو انہوں نے کہا بھٹے گرانے آئیں گے، لوگوں نے کہا ہم گولی مار دیں گے. میں خود بھٹا گرانے گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آپ خود جائیں بھٹا گرانے، اس کے بعد ایک دھمکی نہیں آئی. یہ جو انکروچمنٹ کا اس وقت پورے کا پورا 1.5 سال سے پروگرام پنجاب میں، یہ آسان پولیٹیکل ڈیسیجنز نہیں ہیں. ہڈیارہ کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے ان کو پولوٹرز پے اور واٹر فلٹریشن، ویسٹ فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، اس میں توجہ لگتی ہے. اور یہ تمام ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل کہا جاتا ہے جی اسموک گنز آ گئی ہیں، اسموک گنز اسموک کو کم نہیں کریں گی. کس نے کہا اسموک کو ختم کریں گی؟ اور اسموک گنز جب آتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں 33 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں، جس کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی کہ اسموک گنز اس وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. چائنا میں، انڈیا میں، سعودی عربیہ میں، کینیڈا میں، تنزانیہ میں، بنگلہ دیش میں، سنگاپور میں، یمن میں. اسموک گن کیا کرتی ہے؟ کانا میں 666 AQI ہوا، اسموک گنز کا آپریشن ہوا، AQI 113 پر آ گیا. مریم اورنگزیب کے اس کو ریفیوٹ کر دیا. اچھا جی، کس بنیاد پر ریفیوٹ کر دیا؟ میں نے تو ایویڈنس بیسڈ بات کی ہے. دیکھیں اس وقت حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی کو اپریشیٹ کریں. جو انسانی کوشش حکومت سے ٹیکنالوجی، ڈیٹا، ایکوپمنٹ، پالیسی، لا، مانیٹرنگ، انفورسمنٹ، سیکٹورل، یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. 10 سال لگیں بیجنگ کو اسموگ اور پولوشن کو اپنے ہوا کو بہتر کرنے میں.
ابھی ہم نے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور کر کے رہیں گے ہم صحیح اس کو. اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. ہم پنجاب کے لیے, پاکستان کے لیے اور لاہور کے لیے, شہریوں کے لیے ہوا کو بہتر کر کے رہیں گے, لیکن اس میں شہریوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس میں کسانوں نے اپنا کردار. اس دفعہ سٹبل جو ہے وہ کم برن ہو رہی ہے, بیلرز بن رہے ہیں, ہارویسٹرز یوز ہو رہے ہیں, بیلرز یوز ہو رہے ہیں, سپر سیڈر یوز ہو رہے ہیں. اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ کسان استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ لوکل سطح پہ, یونین کونسل سطح پر اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کو انگیج کیا, ان کی اویئرنیس کی ہے. انفورسمنٹ آج آپ جائیں جل رہے ہوں گے. ابھی مجھے رپورٹ آئی تھی ڈی جی خان میں سٹبل برن ہو رہا ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ سٹبل برن نہیں ہو رہا, لیکن اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے, ان کو الٹرنیٹیو دینا ہے, ان کو مشینری دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اس لیے کسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح شہری جب گھر سے نکلیں تو اپنی گاڑی کو چیک کریں, اپنی موٹر بائک کو چیک کریں. جب کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر بجری اور پتھر اور کنسٹرکشن مٹیریل لے کر نکلیں تو ای پی اے نے اس کے اوپر ایک ایس او پی نکالا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر اپنے ٹرک کو نکلیں, اپنی ٹرالی کو نکلیں, تو اس کے اوپر گرین کپڑا ڈالیں, گیلا کر کے اس کے اوپر پرتار ڈالیں. وہ پورے ایس او پی کے ساتھ آپ گاڑی کو لے کر آئیں, ورنہ کنسٹرکشن بند ہو جائے گی. اگلے پورے ہفتہ جو ونڈ کوریڈور ہے وہ ایکٹیو رہے گا. تو ون آف گورنمنٹ اپروچ, ہول آف گورنمنٹ اپروچ, ایک مٹھی بن کر حکومت آپ کی ہوا کو کلین کرنے کے لیے کام کر رہی ہے, ملٹی سیکٹورل کام کر رہی ہے. پہلی دفعہ ملٹی سیکٹورل انفورسمنٹ اسکواڈس کے ساتھ کام کر رہی ہے, ایک اے آئی بیسڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ڈیٹا, اکوپمنٹ اور انفورسمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور خالی یہ نہیں کیا ہم نے کہ بند کر دو, سیل کر دو, تالا لگا دو. انڈسٹری کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم دیے, بھٹے والوں کو کیو آر کوڈ میپ کر کے ٹیکنالوجی دی ہے. جو کسان ہیں ان کو سپر سیڈر دیے ہیں, ہارویسٹرز دیے ہیں, بیلرز دیے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام کاوشوں کی وجہ سے اس ونڈ کوریڈور کے زیادہ ہونے سے, ایکٹیو ہونے سے, جو کہ ایک وقتی انکریز آتا ہے, اور لاہور جو بیجنگ جو ہے وہاں کوئی پولوشن اس وقت نہیں ہے. جو 300 دن ہے, 365 دنوں میں سے وہ 300 ڈیز ان کے کلین ہوتے ہیں. اتنی بڑی جنگ انہوں نے پولوشن کے خلاف لڑی ہے. کل 184 کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا, کیونکہ سیزنل ایٹماسفیرک ویدر ٹیمپریچر انورژن کنڈیشنز تھیں. اسی طرح ہمارا جو وقتی انکریز ہے وہ اس ایٹماسفیرک ٹیمپریچر جو کہ درجہ حرارت کا الٹا ہوا ہے اس کا انورژن ہے, اور جو ونڈ ہے اور جو ہوا آتی ہے ہندوستان سے ان کوریڈورز میں, وہ لوکل پولوٹنٹس کے ساتھ مل کر یہ درجہ حرارت اتنا بنتا ہے. پھر وہ ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ دوپہر کے وقت, ابھی اس وقت وہ شاید اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ کتنے پہ آ گیا جی, 196 کے اوپر ہے. وہ درجہ حرارت جو صبح 7 بجے 380 کے اوپر تھا. تو کیا ہوا, ہم نے پولوشن بند کر دی ایک دم. لاہور میں ایک دم پولوشن ختم ہو گئی ہے کہ وہ 160 پہ آ گیا اور ابھی وہ 113, 114, 150 کی رینج میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے, وہ ایک ایٹماسفیرک کنڈیشن کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے. پھر لوکل اس کے اندر پیرامیٹرز ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک کیو آئی بناتا ہے. آپ کی حکومت, آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کی تمام ٹیم, تمام ڈپارٹمنٹس ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں 16 دن بیٹر ہم نے گین کیے. یہ تاریخی بات ہے. یہ اسی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اسی ملٹی سیکٹورل اپروچ. یہ خالی اسموک گنز منگا کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے کہ جی اسموک گن آ گئی ہے اور وہ اسموک کو ختم کر دے گی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کر دے گی. اسموک گن ایک ریمیڈی ہے, لوکلائز. جب جگہ کے اوپر اے کیو آئی زیادہ ہوتا ہے, جو ایوریج کو زیادہ کرتا ہے, اس کو ہم ایکشن کرتے ہیں اور وہ ہوا کے پریشر سے 3.99 اور 4 ملی میٹر رین کے مطابق یہ کے برابر یہ اسموک گن کی پانی کی تھرو ہوتی ہے, جو فضا کو کلیئر کرتا ہے, ویزیبلٹی کو کلیئر کرتا ہے ایک لوکلائز جگہ کے اوپر. اور ابھی یو ای ٹی کے اندر الحمدللہ لوکل اسموک گن بنا لی انہوں نے, جو بچوں نے, انجینئرز نے اور وہاں کی فیکلٹی نے بنائی ہے. اور اسی طرح انڈینائزیشن آف ٹیکنالوجی ہے جو جاری ہے, جو ہارویسٹر ہے, جو سپر سیڈر ہے, وہ تمام لوکل بن رہا ہے. جو کبوٹا ہارویسٹر ہے وہ لوکل ہم اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو ملچر ہے وہ لوکل
بنا ہے اور جس کو اس دفعہ ہم اسی اینٹی سٹبل برننگ کی مہم میں ملچرز کو بھی انکلوڈ کریں جو اس کو کرش کر دیتا ہے سٹبل کو اور اس کو ہارویسٹ کر کے پلاؤ کر دیتا ہے، کھاد کی طرح اس کو مٹی کے اندر دوبارہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گی جو کسان ہیں جو سمجھتے ہیں جلانے سے، پرانی مت ہے کہ جلانے سے سوئل کی فرٹیلٹی جو وہ انکریز ہو جاتی ہے، جو سرفیس ہے وہ جلانے سے اس کے نیوٹرنٹس تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرح جب آپ اس کو جلاتے نہیں ہیں اور اس کو میکنائز طریقے سے پلاؤ کرتے ہیں تو مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہ پنجاب میں اسموک کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کی صحت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔